جی محترم، آپ نے ایک ویڈیو سینڈ فرمائی ہے جس میں ایک صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم نے بد کرداری کا دروازہ بند کرنا ہے تو شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوں گے، یعنی ہر وہ محترمہ جو کسی کی منکوہ نہ ہو اور محرم نہ ہو، اس کے ساتھ آپ جو بھی معاہدہ کریں گے وہ شرعاً نکاح ہوگا اور وہ آپ کے لیے حلال ہوگی۔ آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جی محترم دیکھیے، اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اس صاحب نے متعدد کا لفظ بولا ہے کہ نکاح متعدد ہوں گے، مگر ان کی تعداد کا تعین نہیں بتایا کہ کتنا تک جائز ہے۔ تو جی محترم، اس حوالے سے اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 4 نکاح کی اجازت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور اگر تمہیں ان کے درمیان ناانصافی کا اندیشہ ہو تو پھر صرف ایک سے ہی نکاح کرو۔ تو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 نکاحوں کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرنا یا شادی کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اس صاحب کی مراد متعدد سے متع ہے تو یاد رکھیں متع شان حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متع کرنے کو حرام فرما دیا، منع فرما دیا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 606۔ اسی طرح اہل تشیع کی کتاب ہے الاستبصار، جو ان کی اصول 4 میں سے ہے۔ زید بن علی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمار الاہلیت و نکاح المتعۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالتو گدو اور متع کو حرام فرما دیا۔ لہذا اہل حق اہل سنت کے نزدیک اور اسی طرح اہل تشیع کے کچھ فرقوں کے نزدیک جیسے امامیہ وغیرہ ہیں، متع بالکل حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لہذا اس پر امت کا اجماع ہے، اہل اسلام اس پر متفق ہیں کہ متع کرنے کی اب بالکل اجازت نہیں ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر انصاف نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر صرف ایک سے ہی اجازت ہے۔